الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کبھی کسی ایک فرد کو دین کی حفاظت کا ذریعہ بناتے ہیں تو کبھی کسی پورے خاندان کو دین کی اس عظیم خدمت کے لیے منتخب کر لیتے ہیں۔ جنوبی ہندوستان کا ایک ایسا ہی نیک بخت خاندان وہ ہے جس کو خاندان ابو سعود کہا جاتا ہے۔ امیر شریعت حضرت علامہ شاہ ابو سعود احمد صاحب باقوی رحمۃ اللہ علیہ بانی و محتمیم دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور کے 4 فرزندان تھے۔ پہلے فرزند فقیہ العصر محدث جلیل امیر شریعت دوم حضرت مولانا مفتی محمد اشرف علی صاحب باقوی فاضل دیوبند رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسرے فرزند مبلغ اسلام حضرت العلام مولانا الحاج محمد ولی اللہ صاحب رشادی فاضل دیوبند رحمۃ اللہ علیہ۔ تیسرے فرزند بین الاقوامی شہرت یافتہ شیخ القراء حضرت مولانا حافظ قاری امداد اللہ انجم سعودی رشادی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور چوتھے فرزند مقرر شیریں بیاں معلم الحجاج حضرت مولانا حافظ الحاج محمد لطف اللہ صاحب سعودی مظہر رشادی رحمۃ اللہ علیہ۔ بڑے حضرت کے ان فرزندوں کی علمی بصیرت، تقوی و طہارت، سادگی و متانت کو دیکھ کر یہی جملہ یاد آتا ہے، ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است۔ مگر افسوس کہ یہ تمام شخصیات آج ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ حضرت مولانا محمد لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی بے مثال شخصیت تھی، ہر دل عزیز شخصیت تھی کہ یہ اگرچہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں مگر ان کے فیوز و برکات اور ان کے اوصاف جمیلہ کبھی نظروں سے غائب نہیں ہوتے۔ دراصل میں اس وقت حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے آخری لمحات بیان کرنا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے حضرت کی مبارک زندگی سے متعلق کچھ باتیں عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ آپ حضرات سماعت فرما لیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ اس وقت حضرت والا کے ان اوصاف کا تذکرہ کروں جن کو میں نے قریب سے دیکھا ہے۔ حضرت والا کی ولادت 1 جون 1951 عیسوی کو تمل ناڈو کے ایک علمی و تہذیبی شہر پلی کنڈا میں ہوئی۔ آپ جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ اپنے علاقے میں بڑا علم والا، عزت والا، عظمت والا گھرانہ ہے۔ یہ گھرانہ سال ہاں سال سے حافظوں کا گھرانہ کہلاتا ہے۔ یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ لطف اللہ حضرت کے دادا حافظ تھے، اور اب لطف اللہ حضرت کے بعد تیسری نسل یعنی اس خاندان کی 7ویں پشت اس وقت حفظ قرآن کی دولت کو سمیٹنے میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خاندان کی برکتوں کو قیامت تک جاری و ساری رکھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی عصری تعلیم کے بعد شعبہ حفظ میں داخلہ لیا اور بہت جلد حفظ قرآن مکمل فرما لیا۔ حضرت کے حفظ کے استاذ آج بھی باحیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے۔ عالمیت کا ابتدائی 1 سال آپ نے مدرسہ داؤدیہ ایروڈ میں گزارا اور پھر بقیہ پوری تعلیم دارالعلوم سبیل الرشاد میں حاصل فرمائی اور سند فضیلت سے سرفراز ہوئے۔ آپ کے 3 بھائی تھے جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، اسی طرح آپ کی 3 بہنیں الحمدللہ صحت و سلامتی کے ساتھ باحیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں خوب برکت عطا فرمائے۔ سامعین کرام،
پہلی خوبی جو حضرت کی میں نے دیکھی وہ ان کی سادگی تھی، عاجزی تھی، انکساری تھی، تواضع تھا۔ چھوٹے بڑے سب کے ساتھ گفتگو کرتے تو متواضع رہتے تھے۔ جیسے شاعر نے کہا، نہد شاخ پر میوہ سر بر زمیں، بہت سیدھی سادی زندگی گزارتے تھے۔ جیسے اللہ والوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بالکل تکلف نہیں کرتے۔ پہلی مرتبہ ملاقات کرنے والا بھی آپ کو اپنے قریب محسوس کرتا تھا، لاڑ سے پیار سے گفتگو فرماتے تھے اور آپ کو بیٹا کہہ کر بلانے کی عادت تھی۔ یہ پیار بھرا لفظ سننے کے لیے آج بھی ہم ترس رہے ہیں۔ منہ بھر کر بات کرتے تھے۔ آپ کے گفتگو کی مٹھاس سے غمگین دلوں کو خوشی ملتی تھی۔ پریشان حال لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھ کر راحت محسوس کرتے تھے۔ آپ صاف گو تھے، صاف دل تھے، کبھی کسی کے بارے میں دل میں میل اور بوجھ نہیں رکھتے تھے۔ اپنے دل کو آئینے کی طرح صاف اور ہر برائی سے پاک رکھتے تھے۔ تکلفات سے بہت دور تھے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت تھی۔ صحابہ کی 3 خوبیاں مشہور ہیں۔ پہلی خوبی ابرہم قلوباً، صحابہ نیک دل ہوتے تھے۔ دوسری خوبی اعمقہم علماً، علم بہت گہرا رکھتے تھے۔ اور تیسری خوبی اقلہم تکلفاً، بہت کم تکلف رکھتے تھے۔ یہی 3 خوبیاں حضرت رحمت اللہ علیہ کی ذات ستودہ صفات میں موجود تھیں۔ سونے پر سہاگا یہ کہ آپ مسکراہٹیں بولتے تو لوگ بہت محظوظ ہوتے تھے۔ مسکراہٹ بولنے میں کمال تھا۔ محفل اور مجلس کی مناسبت سے مسکراہٹ بولنے میں مہارت تھی۔ کبھی کبھی تقریروں کے درمیان بھی آپ کی مسکراہٹ بہت دیر تک سامعین کو محظوظ کرتی تھی۔ جن شاگردوں نے حضرت والا سے علم حاصل کیا ہے، وہ حضرت والا کی مہارت تامہ اور علمی بصیرت سے بخوبی واقف ہیں۔ فقہی جزیات کا درک اور ہر فن سے وابستگی کے باوجود آپ نے کبھی غرور اور گھمنڈ کو اپنے قریب آنے نہیں دیا۔ آپ کی ایک اور خوبی آپ کا صبر اور تحمل اور خوش مزاجی ہے۔ آپ جب لوگوں سے بات کرتے تو شگفتہ روئی اور بشاشت کے ساتھ بات کرتے تھے۔ آپ کے چہرے پر غصے کے آثار کا تصور تک نہیں تھا۔ آپ نرم دم گفتگو اور گرم دم جستجو کے پیکر تھے۔ ایک مرتبہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مجھے گلبرگہ اور شولاپور جانے کا موقع ملا۔ واپسی میں شولاپور سے بنگلور کی ٹرین تقریباً رات 11 بجے تھی اور ہم لوگ بروقت ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے۔ معلوم ہوا کہ گاڑی 1 گھنٹہ لیٹ ہے۔ ہم انتظار میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر اعلان ہوا کہ گاڑی اور آدھا گھنٹہ لیٹ آنے والی ہے۔ میں بے قرار تھا، بار بار حضرت سے کہہ رہا تھا کہ ہم یہیں شولاپور میں آرام کر لیں گے اور کل صبح کسی دوسری گاڑی سے بنگلور جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ ان لوگوں کو تکلیف دینا اچھا نہیں ہے، اور حضرت خاموش رہ گئے۔ انتظار کرتے رہے۔ بالآخر رات 11 بجے کی گاڑی صبح 4:30 بجے پہنچی اور میں نے دیکھا کہ حضرت کی پیشانی مبارک پر بل تک نہیں آئی۔ اللہ اکبر! شاعر نے سچ کہا، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ سامعین کرام، حضرت ایک بے مثال خطیب بھی تھے، واعظ شیریں بیاں تھے۔ آپ کی تقریر کو سننے کے لیے لوگ دور دراز سے جمع ہوتے تھے۔ آپ جہاں بھی جاتے تھے، آپ کی تقریر سے لوگ بہت محظوظ ہوتے تھے۔ خاص طور پر مسجد قادریہ میں، جہاں آپ 22 سالوں سے خطابت فرما رہے تھے، جہاں 12,000 سے زیادہ سامعین آپ کی تقریر سننے کے لیے بے تاب رہتے تھے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں طاق راتوں میں آپ کے بیانات مشہور تھے۔ رات 12 بجے بیان شروع ہوتا تھا، مگر لوگ 10 بجے سے جمع ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ آپ کے بیانات لائیو ہوتے تھے، جس سے دنیا بھر کے لوگوں کو بھی مستفید ہونے کا موقع ملتا تھا۔ بیان کے بعد آپ کی دعا بہت مشہور تھی۔ لوگ دعا کے منتظر رہتے تھے۔ دعا سے پہلے مسجد کے لائٹ بجھا دیے جاتے، کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے، کچھ لوگ سجدے کی حالت میں
الغرض دعا بہت جامع ہوتی تھی، آپ دعا میں بہت روتے اور سارا مجمع ہچکیاں لے کر رونے لگ جاتا تھا۔ یہ منظر بڑا عجیب و غریب ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کم عمری میں آپ کو زبان و بیان کا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ آپ کی تقریر عام فہم ہوتی تھی، ہر کوئی آسانی سے سمجھ سکتا تھا۔ تقریر سے پہلے اسی عنوان سے متعلق اشعار پڑھنے کے آپ عادی تھے۔ پہلے عربی اشعار، پھر فارسی اشعار، پھر اردو زبان کے اشعار پڑھتے تھے۔ یہ خاص خوبی آپ کے تقریر کی یہ تھی کہ یہ ایک موضوع کی مسلسل آیتیں ایک ساتھ پڑھتے چلے جاتے تھے۔ سننے والوں کو بڑا اچھا لگتا تھا، یہ آپ ہی کا کمال تھا۔ مجھے یاد ہے کہ تقریباً 30 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے کہ دارالعلوم سبیل الرشاد کے جلسے دستار بندی میں آپ کے والد محترم بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو تقریر کے لیے بلایا، تو آپ نے ایسی عجیب و غریب تقریر فرمائی کہ سب حیران رہ گئے کہ تقریر اشعار سے شروع ہو کر اشعار ہی پر ختم ہو گئی۔ پوری تقریر میں اشعار ہی اشعار، علم کے عنوان پر عربی، فارسی اور اردو زبان کے مختلف اشعار اس انداز سے آپ نے سنائے کہ شروع میں فضیلت، اہمیت اور ادب و احترام کے عنوان کے اشعار، پھر اخیر میں دعائی اشعار کے ساتھ ختم۔ اس وقت اسٹیج میں موجود مفسر قرآن حضرت مولانا عبدالکریم پاریک صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں نے لطف اللہ رشادی کو 100 نمبر دیے ہیں۔ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس موقع پر بڑی خوشی کا اظہار فرمایا۔ سامعین کرام، شاعر نے سچ کہا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ان سب کے ساتھ آپ ایک بلند پایا شاعر بھی تھے، اگرچہ آپ عام مشاعروں میں شریک نہیں ہوتے تھے، مگر فن شاعری میں آپ کو مہارت تھی۔ زائرین حرم کے لیے آپ نے جو نظم لکھی، جو دیکھو تم خدا کا گھر ہمیں بھی یاد کر لینا، یہ نظم پوری دنیا بھر میں مقبول ہوئی۔ آپ بڑے رقیق القلب تھے، نرم دل تھے، خاص طور پر جب نبی علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے، آپ کے زندگی کے حالات بیان فرماتے یا صحابہ کرام کے حالات زندگی بیان کرتے تو عشق و محبت میں ڈوب کر بیان فرماتے۔ بیان کرتے کرتے ہچکیاں نکل جاتی، مگر آنکھوں سے آنسوں پوچھتے پوچھتے اپنی تقریر جاری رکھتے تھے۔ یہ سامعین کرام بھی آپ کو دیکھ کر سن کر بے اختیار رونے لگتے تھے۔ شاعر نے بہت صحیح کہا کہ ایسا کہاں سے لائیں تجھ سا کہیں جسے۔ ایک اور چیز جو میں نے حضرت کے اندر دیکھی وہ آپ کا قوت حافظہ ہے۔ آپ کی یادداشت بہت تیز تھی۔ تاریخی جملے، تاریخی اشعار، عربی، فارسی اور اردو تینوں زبانوں میں آپ کو بہت یاد تھے۔ مشہور سیرت نگار علامہ مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے مضامین آپ کو ازبر یاد تھے۔ تقریر کے درمیان وہ مضامین اپنی یاد سے سناتے تو سامعین حیرت زدہ ہو جاتے۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک اچھی طرح یاد تھا۔ دوران تقریر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کا شجرہ نسب بڑی آسانی سے سنا دیتے تھے۔ علامہ امانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر مشتمل منظوم کتاب گلشن سیرت کے کئی باب آپ کو ازبر یاد تھے۔ آپ قرآن مجید کے جید حافظ تھے۔ بچپن میں جب آپ تراویح سنانے کے لیے کہیں بھیجے جاتے تھے تو دن بھر اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیل کود میں ہی مشغول رہ جاتے۔ شام کو افطار سے پہلے نہا دھو کر تیار ہوتے اور مغرب کی نماز کے بعد اس دن کی تراویح کا جو پارہ ہے وہ ایک مرتبہ دیکھ لیتے اور آسانی سے تراویح سنا دیتے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ بیٹا الحمدللہ میں 40 محراب سنایا ہوں، یعنی میری تراویح کے 40 سال مکمل ہو گئے، اب بھی پڑھا سکتا ہوں۔ قرآن تو اچھی طرح یاد ہے مگر کھڑے ہو کر نماز پڑھانا مشکل ہے۔ آپ نے مجھے نصیحت فرمائی کہ 40 سال تراویح سناؤ،
انشاءاللہ زندگی بھر قرآن نہیں بھولو گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت کا یہ حافظہ یقیناً من جانب اللہ تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی قوت حافظہ عطا فرمائے۔ آپ معلم الحجاج تھے۔ گزشتہ کئی دنوں سے حاجیوں کی تربیت کے لیے ہندوستان بھر میں منعقد ہونے والے مختلف حج تربیتی کیمپوں میں آپ شریک ہو کر عازمین حج کی رہبری فرماتے تھے۔ فریضہ حج کی ادائیگی میں حالات حاضرہ کی روشنی سے نئے نئے مسائل کا حل لوگوں کو بتاتے تھے۔ آپ ہر سال سفر حج پر تشریف لے جاتے تھے۔ اب تک آپ نے تقریباً 25 حج فرمائے ہیں۔ حج کے زمانے میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ مینا اور عرفات کے خیموں میں بھی روزانہ آپ کے بیانات ہوتے تھے اور سینکڑوں حاجیوں کو اس سے فائدہ پہنچتا تھا۔ موسم حج میں قربانی کے لیے پریشان لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے آپ نے قربانی کی ذمہ داری اٹھائی اور مکہ مکرمہ کے اطراف و اکناف کے کئی قریوں میں قربانی کر کے گوشت وہیں تقسیم فرماتے۔ آپ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام حج قدم بقدم ہے، جس میں مختصر اور سہل انداز میں حج کا آسان طریقہ بتایا گیا۔ سامعین کرام، یہ مختصر خاکہ تھا حضرت رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا۔ الحمدللہ ایسے نیک بندے اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ایک جگہ فرمایا ان اللہ مولی الذین آمنوا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ اللہ کے دوست تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے، اور اللہ کے دوستوں کو کبھی موت کا ڈر نہیں ہوتا۔ وہ ڈرتے تھے تو اللہ سے ڈرتے تھے، اس لیے اللہ سے ملنے کے لیے مشتاق رہتے تھے، بے قرار رہتے تھے، بے چین رہتے تھے، بے تاب رہتے تھے۔ چند سال پہلے جب آپ کے ہارٹ کا آپریشن ہوا، اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس میں آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، آپ تیار ہیں کیا؟ تو حضرت نے فوراً جواب دیا کہ میں جینے کے لیے بھی تیار ہوں اور مرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ ڈاکٹرز حیران ہو گئے کہ آج تک ایسا جواب کسی نے نہیں دیا۔ لوگ تو ڈرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن حضرت کا یہ جواب ڈاکٹروں کو حیران کر دیا۔ ابھی انتقال سے 15-20 دن پہلے آپ کو سانس میں تکلیف ہوئی، کلیجے میں پانی جمع ہو گیا تھا۔ فوراً بچوں سے کہا کہ مجھے ہسپتال لے چلو۔ سنتوش ہسپتال لے جایا گیا، ICU میں لے گئے۔ چند دنوں میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سارا علاج مکمل ہو گیا، آپ صحت یاب ہو گئے۔ اور وہیں ہسپتال سے ویڈیو ریکارڈ کیا، اس میں ڈاکٹرز کا، ہسپتال کے عملے کا، خاص طور پر ہسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سنتوش بھائی کا بہت شکریہ ادا کیا آپ نے کہ انہوں نے میرا علاج اچھے طریقے سے کیا، مجھ سے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اس وقت کون کس کا شکریہ ادا کرتا ہے؟ جان بچی لاکھوں پائے، لوگ صحت مند ہوتے ہی فوراً بھاگنے کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن حضرت نے احسان شناسی کا ثبوت دیا اور شکریہ ادا کیا۔ جب ڈسچارج ہوئے تو بچوں سے کہا کہ میرے گھر میں لوگ زیادہ آئیں گے مجھے دیکھنے کے لیے، سب کو تکلیف ہوگی، اس لیے میری بہن کے گھر میں جو ناگوارہ میں ہے وہاں چند دن رہ جاتا ہوں، مجھے وہاں لے چلو۔ وہاں آپ کو آرام ملا، سانس کی پھر تھوڑی سی تکلیف ہوئی تو آکسیجن استعمال فرمایا، مگر بچوں نے بتایا کہ انتقال سے 2 دن پہلے زور زور سے آپ ذکر کرنے لگے۔ آخری دن جمعے کے دن جب آپ کا انتقال ہوا، اس دن آپ نے اپنے بچوں کو بلا کر فرمایا کہ میری تیاری شروع کر دو، میرے کفن دفن کی تیاری کر لو۔ بچے زار و قطار رونے لگے۔ کس طرح اللہ کے نیک بندوں کو اطلاع ملتی ہے کہ اب مجھے اس دار فانی کو چھوڑ کر دار البقاء کی طرف جانا ہے، بے وفا دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف جانا ہے، آخرت کی طرف جانا ہے، اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ یہ ان کے دل میں پیدا ہونے لگا جذبہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کی شوق ان کو تڑپانے لگی اور وہ بے قرار ہونے لگے۔ بالآخر 26 جون 2020 جمعے کا دن تھا کہ حضرت والا تھکے تھکے نظر آ رہے تھے۔
مغرب کے بعد حضرت نے وضو کرنا چاہا، آپ وضو خانہ تشریف لے گئے اور وضو خانے سے واپس تشریف لائے تو بہت تھکے ہوئے تھے، بستر پر لیٹے اور اپنی آنکھیں بند فرما لیں، جیسے ایک تھکا ہوا مسافر اپنی تھکان کو دور کرنے کے لیے لیٹتا ہے، مگر کسے کیا معلوم تھا کہ اس وقت اللہ کی مرضی غالب آ گئی۔ آپ کے بچے سمجھ رہے تھے کہ آرام کر رہے ہیں، مگر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ سانس رک گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو بلایا، ڈاکٹر نے دیکھا تو انا للہ پڑھی اور فرمایا حضرت اب ہمارے درمیان نہیں رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گھر والوں نے بتایا کہ انتقال کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہاں آپ کا استقبال ہو رہا ہے۔ یہی ایک نیک مرد مومن کی نشانی ہے کہ وہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ مسکراتا ہوا چلا جاتا ہے اور لوگوں کو روتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے لیٹے ہوئے تھے جیسے کوئی میٹھی نیند سو رہا ہو۔ یقیناً علم و حکمت کا درس دینے والا معلم، حاجیوں کی رہبری کرنے والا معلم الحجاج، اپنے خطبات کے ذریعے سے لوگوں کی تربیت کرنے والا مربی اور مصلح، دین کے راستے پر چل چل کر تھکا ہوا مرد مجاہد بالآخر ابدی اور دائمی نیند سو گیا۔ سوال یہ تو نہیں ہے کہ مر گیا ایک شخص، سوال یہ تو نہیں ہے کہ مر گیا ایک شخص، سوال یہ ہے کہ کتنوں کا آسرا ٹوٹا، کتنے دل حضرت والا سے جڑے ہوئے تھے جن کو حضرت سے اصلاح ملتی تھی۔ یقیناً آسمان کا وہ حصہ بھی رو رہا تھا جہاں سے آپ کی نیکیاں اوپر چڑھتی تھیں۔ ہم نے دیکھا کہ آپ کی تدفین کے بعد زوردار بارش ہوئی اور عصر کی نماز تک بارش ہو رہی تھی۔ یا اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آسمان کا وہ حصہ بھی رویا کہ جہاں سے آپ کی نیکیاں اوپر چڑھتی تھیں۔ لاک ڈاؤن کے باوجود لوگوں کا جم غفیر آپ کی آخری دیدار کے لیے امٹ پڑا اور دوسرے دن یعنی ہفتے کو ظہر کی نماز کے بعد آپ کی نماز جنازہ حضرت مولانا صغیر احمد خان صاحب رشادی رحمۃ اللہ دامت برکاتہم نے پڑھائی اور دارالعلوم سبیل الرشاد کے احاطے میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ آپ کے پسماندگان میں آپ کی اہلیہ محترمہ اور 4 لڑکے اور 2 لڑکیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، آپ کے روح کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، آپ کے قبر کو نور سے منور فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، ہم سب کو آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔